السلام علیکم دوستوں، آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی آیت نمبر 105 اس کا ترجمہ کریں گے اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ ما یود الذین کفروا، ما یود نہیں چاہتے، الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی جو انکار کرتے ہیں، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی وہ لوگ جن پہ کتاب نازل ہوئی ہے ان میں سے جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے۔ ولا المشرکین اور نہیں مشرکین، مشرک لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ لوگ یہ نہیں چاہتے ان ینزل علیکم کہ اتارا جائے آپ کے اوپر، یعنی تمہارے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں چاہتے یہ لوگ کہ آپ کے اوپر اتارا جائے من خیر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی، واللہ اور اللہ یختص برحمتہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اس پہ اپنی رحمتیں برساتا ہے، اس پہ اپنی بھلائیاں برساتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل والا اور بڑا عظمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فضل والا بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی نازل ہونی شروع ہوئی، اگرچہ یہ سارے لوگ انتظار میں تھے، جو اہل کتاب تھے وہ انتظار میں تھے کہ ایک نبی آئے گا اور اس کے ذریعے سے پھر ہم ان لوگوں پہ، یعنی عرب کے لوگوں پہ، دنیا کے لوگوں پہ ہمیں ترجیح ملے گی اور ہم ان کو فتح کریں گے اور ہم ان پہ رعب والے بن جائیں گے اور ہم ان پہ حکم چلائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اس انتظار میں تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، مگر جیسے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء آتے رہے، یہ لوگ بھی اسی انتظار میں تھے کہ شاید یہ نبی بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے گا، مگر کرنے کو یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے قبیلے قریش میں پیدا ہوئے، وہیں پہ پلے، وہیں پہ بڑے ہوئے، لوگوں میں امین اور صادق اس کا خطاب بھی پایا، اور جب نبوت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، تو وہ شخص جو ان کے بیچ پلا بڑا تھا اور انہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے کردار کو دیکھا تھا، اس کی صداقت کو دیکھا تھا، اس کی ایمانداری کو دیکھا تھا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت شروع کی تو سب سے پہلے مشرکین عرب نے انہیں جھٹلایا، انہیں اپنے قبیلے نے جھٹلایا، پھر
آس پاس کے قبائل نے جھٹلایا، یہود و نصارہ نے جھٹلایا، آہستہ آہستہ کر کے 13 سال وہ مکہ میں تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرتے رہے، اور جو ان کے اس تبلیغ سے متاثر ہو کر کے اسلام لاتا تو اس پہ ٹوٹ پڑتے یہ لوگ، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا، نعوذ باللہ۔ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، کفر یہ کہ ان کی کتابوں میں اس آخری نبی کا ذکر ہے، اس کی تمام جو نشانیاں ہیں وہ موجود ہیں، تو اس کے باوجود بھی جب وہ اس نبی کا انکار کر رہے ہیں تو وہ کفر کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اہل کتاب میں سے وہ انکاری ہیں، اور وہ لوگ جو کہ مشرکین میں سے ہیں، انہوں نے بھی انکار کیا، اور یہ لوگ دل سے نہیں چاہتے کہ آپ پہ وحی آئے، یعنی بھلائی نازل ہو۔ اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر وحی نازل ہو، آپ کے اوپر قرآن پاک نازل ہو۔ تو یہ مشرکین اور اہل کتاب یہ نہیں چاہتے، یعنی سارے نہیں بلکہ ان میں سے انکار کرنے والے یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر کوئی بھلائی نازل ہو، اترے، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہتے چنے۔ تو اس میں ہم بندوں کا کوئی اختیار نہیں، وہ جسے چاہے بھلائی دے، وہ جسے چاہے اپنے ولایت کے لیے چنے، دوستی کے لیے چنے، پیغمبری کے لیے چنے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا ملک ہو، کوئی بہت بڑا چودھری ہو اور اللہ تعالیٰ اسے چنے کہ اس کی بات سب لوگ سنتے ہیں بڑے ادب سے اور چلو اس کو چن لو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ میں اس بندے کو ولایت دے رہا ہوں، میں اس بندے کو نبوت دے رہا ہوں، کیا تم اسے قبول کرتے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اپنی رحمت کے لیے کس کو چنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، عظمت والا ہے۔ تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اہل کتاب انتظار میں ہیں کہ ہم میں سے، یہود میں سے کوئی ایسا آئے گا، اور مشرکین وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارے بیچ میں جو یہ تھا تو ہمارے سرداروں میں سے کیوں نہیں کوئی چنا گیا، یعنی بہت سارے ایسے کہتے تھے کہ ہم اس کے لائق ہیں۔ تو یہ یتیم اور جس کا کوئی نہیں، یعنی نہ والد ہے نہ والدہ ہے نہ اس کا کوئی بھائی ہے، تو یہ کہاں سے نبی آ گیا؟ اس طرح کی باتیں ہوتی رہی تھیں۔ تو دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے چنے اور جس پہ چاہے اپنی وحی نازل کرے، جسے چاہے وہ اپنے پیغام پہنچانے کے لیے وہ چن لے۔ آج یہاں تک، انشاءاللہ کل دوسری آیت میں